آئیے آج ایک ایسے سفر پر چلتے ہیں جو ایک نوجوان کے خواب سے شروع ہوا اور ایک پوری قوم کی تقدیر بن گیا۔ یہ کہانی ہے بھائیوں کی سازش کی، ایک اندھیرے کنویں کی، غلامی کی زنجیروں کی، اور ان سب کے بعد بادشاہت تک پہنچنے کی۔ یہ چند الفاظ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ یہ قصہ ہے حسد کے مقابلے میں صبر کا، فتنے کے سامنے حیا کا، اور جب ہر طرف اندھیرا ہو تو اللہ پر یقین رکھنے کا۔ تو کہانی کا پہلا باب شروع ہوتا ہے ایک نبوتی خواب سے، ایک ایسا خواب جس نے بھائیوں کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑکا دی۔ جب بہت ہی کم عمری میں حضرت یوسف نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو وہ ایک نبی تھے۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی خواب نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی بشارت ہے۔ اور انہوں نے یوسف کو خبردار کیا، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو کبھی مت بتانا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے۔ دیکھیے بھائیوں نے اپنے منصوبے کے لیے وجہ کیا بتائی کہ ہم زیادہ لوگ ہیں، ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، لیکن اصل میں دل میں کیا تھا؟ حسد۔ انہیں لگتا تھا کہ والد کی ساری محبت اور توجہ صرف یوسف کو ملتی ہے، اور اسی ایک احساس نے انہیں ایک بہت ہی خوفناک قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ تو بھائیوں نے والد سے ایک بہانہ بنایا کہ ہم یوسف کو اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے لے جانا چاہتے ہیں، اور اجازت لے کر جب وہ صحرا میں پہنچے تو انہوں نے اپنے ہی چھوٹے بھائی کو پکڑ کر ایک گہرے سنسان کنویں میں پھینک دیا۔ یہ ایک معصوم بچپن کا خاتمہ تھا اور دھوکے کا وہ لمحہ جس نے کہانی کا رخ ہی بدل دیا۔ جب بھائی رات کو گھر لوٹے، یوسف کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر اور بھیڑیے کے کھا جانے کی ایک جھوٹی کہانی سنائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ تو گئے کہ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن انہوں نے چیخو پکار نہیں کی، بلکہ اللہ پر توکل کیا اور کہا صبر جمیل، یعنی میں بہترین صبر کروں گا۔ اور یہی صبر اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ کنویں کی تاریکی کے بعد اب تقدیر حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے جاتی ہے، جہاں ایک نئی زندگی اور اس سے بھی بڑی آزمائشیں ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ تو ہوا یہ کہ ایک قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے یوسف کو کنویں سے نکالا اور مصر کے بازار میں غلام بنا کر بیچ دیا۔ وہاں انہیں مصر کے ایک بہت بڑے وزیر عزیز مصر نے خرید لیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کا بہت خیال رکھنا۔ تو یوں کنویں سے نکل کر وہ ایک محل میں پہنچ گئے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت یوسف کی پاکیزگی اور حسن کو دیکھ کر عزیز مصر کی بیوی زلیخا ان پر مائل ہو گئیں، اور جب حضرت یوسف نے اس کی گناہ کی دعوت کو سختی سے ٹھکرا دیا تو اس نے الٹا انہی پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ اب یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، سچ کیسے ثابت ہوتا؟ اس کا جواب بہت ہی سادہ مگر گہرا تھا۔ ایک سمجھدار شخص نے کہا، قمیص کو دیکھو، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف نے پہل کی، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو مطلب وہ بھاگ رہے تھے اور عورت انہیں پکڑ رہی تھی۔ جب دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ ایک چھوٹی سی نشانی ان کی بے گناہی کا سب سے بڑا ثبوت بن گئی۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جب شہر کی دوسری عورتوں کو یہ قصہ معلوم ہوا تو فتنہ اور بڑھ گیا۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، جس گناہ کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے۔ یہ ان کے ایمان کی مضبوطی تھی، اور پھر بے گناہ ہوتے ہوئے بھی انہیں قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اب کہانی کا وہ حصہ آتا ہے جہاں اللہ کی مدد سے قید خانے کی دیواریں ہی حضرت یوسف کے اقتدار تک پہنچنے کا زینہ بن جاتی ہیں۔ قید خانے میں ان کے ساتھ 2 اور قیدی تھے، بادشاہ کا ساقی اور اس کا باورچی۔ جب انہوں نے اپنے اپنے خواب سنائے تو حضرت یوسف نے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی اور پھر ان کے خوابوں کی ایسی تعبیر بتائی جو حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ ان کی یہ خاص صلاحیت اب ظاہر ہو چکی تھی۔ کئی سال گزر گئے، پھر ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا جس سے وہ بہت پریشان ہو گیا۔ دربار میں کوئی بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکا۔ تب اس ساقی کو، جو اب رہا ہو چکا تھا، یوسف علیہ السلام یاد آئے۔ یوسف علیہ السلام نے نہ صرف خواب کا مطلب بتایا کہ 7 سال خوشحالی اور پھر 7 سال قحط کے آئیں گے، بلکہ اس قحط سے نمٹنے کا ایک مکمل منصوبہ بھی پیش کر دیا۔
بادشاہ ان کی حکمت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے فوراً انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا، لیکن حضرت یوسف نے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اس عورتوں والے معاملے کی پوری تحقیق کی جائے تاکہ میری بے گناہی سب کے سامنے ثابت ہو۔ ان کے لیے اپنی عزت رہائی سے زیادہ اہم تھی۔ اور جب تحقیق ہوئی اور ان کی پاک دامنی ثابت ہو گئی تو بادشاہ نے انہیں اپنا سب سے خاص مشیر بنا لیا۔ حضرت یوسف نے ملک کے خزانوں کی ذمہ داری مانگی اور یوں ایک بھلایا ہوا قیدی مصر کا سب سے طاقتور شخص یعنی عزیز مصر بن گیا۔ اور اب کہانی اپنے آخری اور سب سے جذباتی موڑ پر آ پہنچتی ہے، جہاں بیتے ہوئے کل کا سامنا آج سے ہوتا ہے اور قصہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ سوچئے، تقریباً 40 سال کا لمبا عرصہ گزر چکا تھا۔ حضرت یوسف اپنے خاندان سے، اپنے شفیق والد سے اتنے برسوں سے دور تھے۔ یہ جدائی کا عرصہ آنے والے ملاپ کو اور بھی خاص بنا دیتا ہے۔ جب قحط کی لہر ان کے وطن کنعان تک پہنچی تو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اناج لینے کے لیے مصر بھیجا۔ وہ مصر کے دربار میں پہنچے اور مدد کی درخواست کی۔ وہ یہ بالکل نہیں جانتے تھے کہ جس طاقتور وزیر کے سامنے وہ سر جھکائے کھڑے ہیں، یہ ان کا وہی بھائی ہے جسے انہوں نے کبھی کنویں کی تاریکی میں پھینک دیا تھا۔ کچھ ملاقاتوں کے بعد آخرکار حضرت یوسف نے خود کو ظاہر کر دیا۔ ان کے بھائی شرمندگی اور خوف سے کانپ رہے تھے، اور تب حضرت یوسف نے تاریخ کے وہ عظیم ترین الفاظ کہے۔ انہوں نے کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا۔ کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، صرف معافی۔ اور پھر وہ منظر سامنے آیا جس کے لیے یہ سارا سفر کیا گیا تھا۔ حضرت یوسف نے اپنے والدین کو شاہی تخت پر بٹھایا اور ان کے 11 بھائی احترام میں ان کے سامنے جھک گئے۔ تب انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا ہے۔ تو یہ قصہ صرف ایک نبی کی زندگی کا بیان نہیں، بلکہ یہ انسانی جذبات، صبر اور یقین کا ایک گہرا سفر ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر اللہ پر یقین پختہ ہو تو اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، صبح ضرور ہوتی ہے۔ اس پوری داستان میں صبر اور ایمان کا کون سا لمحہ دل پر سب سے زیادہ اثر کرتا ہے؟